سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سوا طریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے دروس فقہ کی آج کی اس مجلس کے اندر ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ مجلس کے اندر دروس فقہ کے تعلق سے بنیادی چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ آج اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اولاً شرعی اصطلاحات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد پھر آگے دیگر موضوعات یکے بعد دیگرے پیش کیے جائیں گے۔ فرض، کوئی بھی عمل ہے تو سب سے پہلے اس عمل کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ حیثیت بائی معنی کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت ہے، فرض ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، کیا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے اس کا تعلق چاہے عبادت سے ہو چاہے کسی بھی شے سے ہو، تو سب سے پہلے اس کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کا درجہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ فرض کے درجہ پر ہے، سنت کے درجہ پر ہے، مستحب کے ہے، مباح ہے یا مکروہ ہے یا کیا ہے۔ تو کوئی بھی عمل بندہ کر رہا ہے، اب وہ عمل چاہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، بندہ کر رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں یہ فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے، اور علم پر پھر فرض کی تعریف کیا ہے، فرض کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، مستحب کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، حلال۔ یہ جتنے بھی اصطلاحات ہیں جنہیں اصطلاحات شرعیہ کہا جاتا ہے، ان کی تعریف کا، ان کی نالج کا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کی نالج ہونا، ان کی تعریفات کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو مثلاً وہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا جو بھی ہے، تو سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں فرض، سنت وغیرہ کی تعریفات کا علم ہونا چاہیے۔ تو فرض کسے کہتے ہیں؟ وہ کام کہ جس کا کرنا ضروری ہے وہ فرض ہے۔ ایسا کام کہ جس کا کرنا ضروری ہو، اس کو بندہ چھوڑ نہ سکے، وہ فرض ہے۔ وہ کام کہ جس کا کرنا ضروری ہے اور بندہ اس کو ترک نہیں کر سکتا، بندے کو ترک کرنے سے منع کر دیا کہ اے بندے تو یہ کام چھوڑ نہیں سکتا، ترک نہیں کر سکتا، تو نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ جو کام کر رہا ہے اس کا ثبوت، تو اس کا ثبوت قطعی طور پر ہے، اور اب وہ بندہ اگر اس کا انکار کر دے تو انکار کرنے کی صورت میں بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور ترک کر دے تو ترک کرنے کی صورت میں عذاب کا مستحق ہے۔ تو فرض کسے کہتے ہیں؟ تو فرض کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے کہ فرض وہ حکم شرعی ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی کہتے ہیں حکم قرآن اور احادیث متواترہ، ان سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے
اس کو دلیل قطعی کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز قرآن سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو جائے وہ فرض ہے، یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ جس دلیل پر شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ مثلا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی فعل ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی احکام ہے، وہ ثابت ہو رہا ہے قرآن سے، ثابت ہو رہا ہے احادیث متواترہ سے، ثابت ہو رہا ہے ایسی دلیل سے کہ جس دلیل پر شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ فرض کے درجے پر ہے۔ کیونکہ جس کی زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ جو کام کرنا ہی کرنا ہے یا جس سے بچنا ہی بچنا ہے، تو اب اس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں نکلتی، سب سے افضل اور اعلیٰ بغیر عذر شرعی کے باقی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، تو وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ اصطلاحات شرع کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ فرض کا ہے۔ فرض کا اس لیے سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ فرض یہ اس کا ثبوت دلائل، اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے اور احادیث متواترہ سے ہے۔ اس کا ثبوت یہ قطعی ثبوت ہے، قرآن اور احادیث متواترہ سے ہے، یعنی ان چیزوں سے اس کا ثبوت ہے کہ جس پر شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب بندہ اگر شکوک و شبہات کر لے تو اس صورت میں بندہ کافر ہے، یعنی قرآن کے ایک حرف، لفظ، نقطے پر بھی بندہ شک کر لے تو وہ کافر ہے۔ دلائل قطعیہ ان پر شکوک و شبہات کرنے والا کافر ہے۔ اب دلیل قطعی، اس کی مثال مثلا نماز، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے علاوہ بنیادی اور بہت سے احکام ہیں کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں، یعنی قرآن اور حدیث متواترہ سے ثابت ہیں۔ ان کا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ فرض کا حکم کیا ہے؟ فرضیت کا انکار کفر ہے۔ ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے اس کا ترک کرنا۔ تو انکار کرنے کی صورت میں بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، تو ان کا بندہ اگر انکار کر دے، یعنی اگر فرض کا بندہ انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ کافر ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے ترک کرنا۔ اب اگر ترک کر دے تو ترک بھی دو صورتوں میں، ترک کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو بندہ ترک جو کرے گا یہ عذر شرعی کی وجہ سے کرے گا، اور یا عذر طبعی کی وجہ سے۔ عذر طبعی کیا ہے؟ عذر طبعی یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے مطابق ان احکام کو لے جائے، ان احکام کو اپنی طبیعت کے مطابق نافذ کرے۔ مثلا روزہ ہے، نماز ہے، یا اور جتنے احکامات ہیں، یعنی جو احکام فرض ہیں، تو ان کو وہ ترک کر رہا ہے طبعی طور پر کہ کل پڑھ لیں گے نماز، پرسوں پڑھ لیں گے، آج روزہ نہیں رکھ سکتے کل رکھ لیں گے، زکوٰۃ بعد میں دے لیں گے۔ تو یہ ہوا کہ یہ احکام اس کے اوپر فرض تھے، اب وہ چھوڑ رہا ہے، اس کا منکر نہیں ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، مگر تارک ہے، ان کو چھوڑ رہا ہے۔ اور یہ جو چھوڑ رہا ہے یہ عذر شرعی کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ عذر طبعی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اپنی طبیعت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے۔ تو اب اگر عذر طبعی کی وجہ سے بندہ فرض کا تارک ہو جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ بندہ فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے۔ اور عذر شرعی جو ہے، عذر شرعی کی صورت میں بندہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی وہ عذر، ایک تو ہوا عذر طبعی اور دوسرا عذر شرعی، یعنی ایسا عذر کہ جس کو شریعت قبول کرتی ہو اس کو عذر شرعی کہتے ہیں۔
عذر شرعی کی صورت میں اگر بندہ اس کو ترک کر دے گا تو اس پر کوئی اس کو گناہ نہیں ہے. عذر شرعی کی صورت میں فرض کو وہ ترک کر سکتا ہے، مگر عذر طبعی کی وجہ سے بندہ اس کو ترک نہیں کر سکتا. اس کے بعد آخری مرحلہ فرض کی اقسام. تو فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین. فرض عین جس کا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہو، جس کو مسلمان چھوڑ نہ سکے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ فرض عین ہے. اور فرض کفایہ اگر چند لوگ یا کسی ایک نے بھی اس کو ادا کر لیا تو سب کے سب اس سے بری ہو جائیں گے، اور وہ فرض کفایہ نماز جنازہ ہے. مثلا نماز جنازہ چند آدمیوں نے ادا کر لیا، 1-2 نے ادا کر لیا، ایک نے ادا کر لیا، تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، اس میں باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے. مگر نماز ایسی چیز ہے، روزہ ہے، اور بہت سے ایسے احکامات ہیں کہ جو مسلمان پر فرض ہیں تو وہ اس نے کرنے ہی کرنے ہیں، تو وہ فرض عین ہوا. تو اس ساری گفتگو کا محاصل یہ ہوا کہ جو چیزیں قرآن سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو جائیں وہ فرض ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، بہت سے احکامات، ان کا کرنا بندے کے لیے ضروری ہے. اگر بندہ انکار کر دے تو انکار کی صورت میں کافر، اور اگر ترک کر دے تو ترک کی صورت میں فاسق اور عذاب کا مستحق ہے. فرض کی 2 قسمیں ہوئی، فرض کفایہ اور فرض عین. فرض کفایہ چند ایک لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور فرض عین جو سب پر لازم ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. انشاءاللہ دوسرے مجلس کے اندر واجب کے تعلق سے چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.